علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا مہمان مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس کے اپنے بندوں کو عطا کرنے کے اللہ رب العالمین کے مقاصد ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ رمضان المبارک میں، چونکہ یہ ایک بڑا پرکشش مہینہ ہے، ہر بندہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ فرضی نمازوں کی پابندی، نفل و نوافل کی پابندی، اس طرح فرضی زکوٰۃ کا ادا کرنا اور نفلی صدقہ و خیرات کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سننا، دیگر نیکیوں کی طرف بھاگ دوڑ کرنا، اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں بندہ اس میں انتھک محنت کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے، اپنا رجسٹر نامہ اعمال نیکیوں سے بھروا لے اور شوال کا چاند نظر آتے ہی جو ہے وہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دے اور بھول جائے، اور مغرب اور عشاء کی نماز میں جو ہے پھر وہی چند بابے جو سارا سال نماز پڑھتے ہیں وہی ہوں۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ دے کے اپنے بندوں کو شوال کے لیے اور پورے سال کے لیے اپنی عبادت کے لیے تیار کرنا، یہ مقصد ہے۔ اور صبر اور اطاعت کی ٹریننگ دینا پورے سال کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے پیکیجز دیے ہیں کہ رمضان میں تو اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو کھپا کے، دن کا روزہ رکھ کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اور رات کا قیام کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے بندہ جو مقاصد جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، جو ثواب حاصل کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیکیجز پہ عمل کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پہ احسان کیا کہ سارا سال چھوٹے چھوٹے پیکیجز پہ عمل کر کے یہی بدلہ، یہی انعام، یہی ثواب بندہ پورا سال بھی حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص جو ہم عمل کرتے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا ایک عمل رمضان المبارک میں ہم جو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں عمل، ان تینوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو چھوٹے چھوٹے پیکیجز دیے ہیں پورے سال کے لیے، کہ پورا سال بندہ ان پہ عمل کر کے رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا عمل روزہ رکھنا، جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ رب العالمین نے ایک نیکی 10 کے برابر مقرر کر دی ہے، یعنی بندہ ایک نیکی کرے گا، اللہ رب العالمین 10 نیکیوں کا ثواب، 10 گنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہر بعشرۃ اشہر، ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے، یعنی بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا 10 مہینوں، ایک مہینہ روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصِيَامُ 6 أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ تمام السنہ، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یعنی شوال میں 6 روزے رکھنا پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہے، یعنی ایک مہینہ 10 کے برابر، 10 مہینوں کا ثواب ملے گا
اور 6 روزے شوال کے رکھے گا تو 6 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 60 روزوں کا ثواب، یعنی 2 ماہ کے روزوں کا مزید ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اس طرح پورے سال کا روزوں کا ثواب، رمضان المبارک کی برکات کو بندہ پورا سال جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا شرط ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں شوال کے 6 روزے، اس کو جو ہے وہ پورا سال ثواب کا ذریعہ اس کے لیے بنیں گے۔ اسی طرح ہر ماہ میں 3 روزوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام ثلاثۃ ایام من کل شہر سیام الدہر، ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ ہر ماہ بندہ 3 روزے رکھے گا تو 3 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو ہر ماہ میں 30 روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ روزے ایام بیز کے روزے ہیں، یعنی ہر چاند کی، ہر عربی ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اس طرح یہ سنن نسائی میں حدیث ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کا ذکر کیا گیا جس نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، اور اللہ کے بندے تو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، فَصُمْ، آپ نے اپنا روزہ رکھ، وَأَفْطِرْ، اور چھوڑ بھی، کبھی کبھی روزہ رکھا کر، کبھی کبھی چھوڑ دیا کر، وَنَمْ وَقُمْ، اور کبھی قیام کیا کر، کبھی سو جایا کر، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ 3 أَيَّامٍ، اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کر، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کیونکہ ایک نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں 10 کے برابر ہے، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، اس طرح یہ تیرے پورے سال کے روزوں کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور دوسرا عمل رمضان المبارک میں کی راتوں میں قیام کرنا، جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس سے اللہ رب العالمین گناہ معاف کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو پیکج دیا۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف لیلۃ، جو بندہ عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نصف لیل کے قیام کا، نصف رات کے قیام کا اجر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہ کقیام لیلۃ، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ساری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین ساری رات قیام کے برابر ثواب جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک رات میں 100 آیات پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت ہے من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلۃ، جو بندہ ایک رات میں 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ساری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو بندہ رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ دونوں اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں کہ کس چیز سے کفایت کرتی ہیں؟ رات کے قیام سے، قیام اللیل سے کفایت کر جاتی ہے، اور شیطان کے شر سے کفایت کر جاتی ہیں، اور آنے والی آفات سے جو ہے وہ کفایت کر جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑا بندے کو انعام ہے، احسان ہے۔ اس طرح ابو داؤد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن بندہ جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے برابر جو ہے ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یا رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے اجر کو پا لیتا ہے۔ اور تیسرا عمل جو رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں، قیام لیلۃ القدر کا قیام، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے، بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک پیکج شریعت اسلامیہ نے جو ہے مسلمان بندے کو دیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، من صلی اربعا بعد العشاء لا یفصل بینہن بتسلیم، جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، سلام سے وقفہ نہیں کرتا درمیان میں، یعنی فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے دن اور رات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 2 رکعتیں کر کے پڑھنا تھا اور یہی آپ کو محبوب تھا، لیکن اس کے بارے میں فرمایا عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں جو بندہ پڑھتا ہے اور درمیان میں سلام کے ساتھ فاصلہ نہیں ڈالتا، اکٹھی ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھتا ہے، تو فرمایا عدلن بمثلہن من لیلۃ القدر، اس کے نام اعمال میں اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کے قیام کا، لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا جو ہے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ پیکیجز ہیں جو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں کہ بندہ ان پہ عمل کرے تو سارا سال رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک جو سب سے سستا پیکیج ہے وہ بھی مسلمان کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں اور مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، خیر کے کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی یہ اعمال، یہ پیکیجز جو اللہ رب العالمین نے سارا سال عمل کر کے رمضان مبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے یہ پیکیج مسلمان بندے کو دیے ہیں، ان کی دعوت کسی کو دیتا ہے تو اس دعوت دینے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ کام کرنے والے کو، ان پیکیجز پہ عمل کرنے والے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ پیکیجز ہیں جن کے ساتھ ہم رمضان المبارک کی برکات کو سارا سال حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق